مساجد اللہ کے گھر ہیں، بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور مساجد زمین پر ایسا ٹکڑا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی اور ساری روئے زمین کو ذرہ ذرہ کر دیا جائے گا، لیکن جو مساجد ہیں ان کو اسی حالت میں اٹھا لیا جائے گا۔ تو مساجد یہ جو زمین پر ٹکڑے ہوتے ہیں یہ اللہ کو بہت محبوب ہوتے ہیں۔ مساجد کے بارے میں ایک تو یہ کہ یہ مسلمانوں کی مرکزی جگہ ہوتی ہے، کہ مسلمانوں کا اجتماع، مسلمانوں کا جمع ہونا، اور وہ بھی ایک بہت بلند مقصد کے لیے کہ 5 وقتہ اپنے رب کی یاد، اللہ کی عبادت کے لیے مسلمان مسجد کے اندر جمع ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ مساجد کو اتنی زیادہ اہمیت حاصل ہے کہ مدینہ پاک میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف آوری کے فوراً بعد مسجد نبوی شریف کی زمین کو خریدا اور وہاں پر اللہ کا گھر مسجد نبوی شریف کو تعمیر فرمایا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم جب تم مسجد کی طرف جاؤ اس وقت زیب و زینت اختیار کرو۔ ہر مسجد کے وقت مراد یہاں ہر نماز ہے، کہ نماز پڑھنے کے لیے جب مسلمان جائے تو قرآن کریم میں مسلمان کو حکم ہے کہ زیب و زینت، پاکیزگی، طہارت اختیار کرے۔ تو نماز پڑھنے کے لیے جب مسلمان آتا ہے تو کپڑے اچھے ہونے چاہیے، ایک تو پاک ہوں، دوسرا ستھرے بھی ہوں، دھلے ہوئے بھی ہوں، خوشبو لگا کر آئے، اپنی وضع قطع اچھی بنا کر آئے، مسواک کر کے آئے، اس کے جسم سے، اس کے منہ سے بدبو نہ آئے۔ حدیث پاک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المؤمن مالف ولا خیر فی من لا یالف ولا یولف، فرمایا مومن محبت کا مرکز ہوتا ہے، اس مومن میں کوئی خیر نہیں ہے جو نہ خود کسی سے محبت کرتا ہے نہ کوئی دوسرا اس سے محبت کرتا ہے۔ یعنی مومن کی یہ شان ہونی چاہیے کہ لوگ اس سے محبت کریں، اس سے الفت کریں، اس کے قریب ہوں، اس کے پاس آ کر بیٹھیں، اس سے دور نہ بھاگیں، یعنی اس کے جسم سے، اس کے کپڑوں سے، اس کے منہ سے بدبو نہ آئے کہ لوگ اس سے نفرت کرنے لگیں۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن تو محبت کا مرکز ہوتا ہے، جہاں مومن بیٹھتا ہے دوسرے ایمان والے اس کے قریب آ کر بیٹھتے ہیں، اس کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں، یہ ایمان والے کی شان ہے۔ تو ہر مومن کو ایسا ہونا چاہیے، صاف ستھرا، پاکیزہ۔ لیکن بالخصوص جب نماز کے لیے آئے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کا بہت خوب اہتمام فرمایا۔ ہر وضو کے ساتھ آپ مسواک فرمایا کرتے تھے، اور حضرت سید عائشہ فرماتی ہیں رات کے وقت جب ہمارے آقا بیدار ہوتے اٹھتے تو پہلا کام آپ کا مسواک کرنا ہوتا تھا، یعنی پہلے آپ اپنے منہ کی طہارت اور نظافت اس کو اختیار فرماتے، پھر آپ وضو فرماتے، اور جو رات کے نوافل ہیں، نماز تہجد ہے، اس کا آپ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو قرآن کریم میں بھی ایمان والوں کو، مسلمانوں کو یہی حکم ہے کہ جب وہ مسجد کی طرف آئیں تو پاکیزگی اختیار کریں، اپنے آپ کو صاف ستھرا کریں۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ، ہر نماز کے وقت اپنے چہرے مسجد کی طرف سیدھے کر لو، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اپنے دین کو، ایمان کو خالص کر کے، خالص ہو کر اللہ سے دعا مانگو اور مسجد میں آ کر اللہ کی عبادت کرو۔ مساجد عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجد اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے علاوہ مساجد کے اندر کسی کی عبادت کسی کو نہیں پکارا جائے گا، یعنی بتوں کے ساتھ شرک مساجد کے اندر جائز نہیں ہے، مساجد کے علاوہ بھی جائز نہیں۔ مساجد کے لیے بالخصوص اس بات کو ذکر کیا گیا کہ مساجد کو ایسے ناپاک کاموں سے بالخصوص پاک رکھا جائے، مساجد خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ حدیث پاک کے اندر مسجد کے حوالے سے صحیح ستہ کی حدیث ہے، ایک ہی حدیث میں حضور علیہ السلام نے تقریباً 10 حکم مسجد کے حوالے سے ذکر فرمائے ہیں۔ تو وہ مساجد کے حوالے سے بہت اہمیت کی حدیث ہے، اور بہت ساری چیزوں سے ہم غافل ہوتے ہیں، اس کو سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا یہ انتہائی لازم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا حکم ارشاد فرمایا مساجد کے بارے میں، فرمایا جنبوا مساجدکم صبیانکم، اپنی مساجد کو چھوٹے بچوں سے بچاؤ، ایسا چھوٹا بچہ جو مسجد میں آ کر شور کرے، یعنی وہ گھر اور مسجد کے درمیان فرق نہ سمجھتا ہو کہ مسجد کے کیا ادب و آداب ہیں، کیا احترام ہے، یعنی جس طرح وہ گھر میں رہتا ہے مسجد میں بھی اسی طرح رہتا ہے، اتنا ناسمجھ بچہ ہے، یا مسجد میں آ کر چھوٹا ہے وہ آ کر کوئی گندگی کر دے گا اس کا خطرہ ہو، یا مسجد میں دوڑتا ہے بھاگتا ہے، جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں مسلمان ان کی عبادت میں خلل پیدا ہوتا ہے، تو ایسے بچوں کو مسجد میں لانے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو، اپنے چھوٹے ایسے بچوں کو مسجد کے اندر لے کر آتا ہے جو مسجد میں آ کر دوسروں کی عبادت کے اندر خلل کا سبب بنتے ہیں، تو وہ والدین گناہگار ہیں بچوں کو لے آنے کی وجہ سے۔
ایسے بچے جو مسجد میں آ کر شور کریں، شور شرابے کا باعث بنیں، اور امن و سکون جو ایک مسجد کے لیے حکم ہے کہ یہاں پر امن ہونا چاہیے، سکون ہونا چاہیے، اس کی خلاف ورزی کریں، تو ایسے بچوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں لے کر آنے کی اجازت عطا نہیں فرمائی۔ ہاں قریب البلوغ بچہ ہے، سمجھدار ہے، سمجھتا ہے کہ گھر کے اندر اور طریقے سے رہنا ہے، مسجد کے اندر اور طریقے سے رہنا ہے، مسجد کے آداب ہیں، جو بچہ مسجد اور گھر کے درمیان فرق کو سمجھتا ہے اس کو آپ ضرور لے آئیں تاکہ اس کی عادت بنے، جماعت کو دیکھے، لوگوں کی نماز کو دیکھے۔ لیکن ایسے بچے جو مساجد کے اندر شور و غل کا یا گندگی کا سبب بنتے ہیں یا دوسروں کی عبادت میں خلل کا سبب بنتے ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنبوا مساجدکم صبیانکم، ایسے بچوں سے اپنی مسجدوں کو بچاؤ۔ دوسرا حکم فرمایا کہ ومجانینکم، ایسے مجنون، پاگل، بے وقوف جن کی عقل ٹھیک نہیں ہے، تو ایسے بے وقوفوں سے بھی مسجد کو بچایا جائے، ایسے پاگلوں کو بھی مسجد میں نہ آنے دیا جائے تاکہ لوگ سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اور مسجد کے اندر کسی قسم کا ظاہر ہے وہ پاگل ہے، بے وقوف ہے، تو وہ شور و غل کرے گا یا کوئی ایسا الٹا کام کرے گا جو مسجد کے آداب کے خلاف ہے، تو ان کو بھی منع کیا گیا ہے مسجد سے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا وشراءکم وبیعکم، بیع و شراء سے، خرید و فروخت سے بھی حضور نے منع فرمایا کہ اپنی مسجد کو، اپنی مساجد کو خرید و فروخت سے بھی بچاؤ، یعنی یہ اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، یہ کوئی بازار یا دکان تو نہیں ہے نا کہ تم آ کر ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کے معاملات یہاں کرو، یا کسی نے کوئی چیز کسی کو بیچنی ہے اور یہاں آ کر وہ ریٹ طے کر رہا ہے، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور بالخصوص زیادہ کراہت اس وقت ہے کہ جب بندہ بیچنے کا سامان ہی مسجد میں لے آئے، اس کی تو ہرگز اجازت نہیں ہے۔ تو مساجد کو بیع و شراء سے، خرید و فروخت سے بھی بچانا، اس کا بھی ہمارے آقا نے حکم ارشاد فرمایا۔ اسی طرح وخصوماتکم ورفع اصواتکم، کہ اپنے جھگڑوں سے اور بلند آوازوں سے مسجد کو بچاؤ، یعنی اگر کسی کا کسی سے جھگڑا ہے تو مسجد میں آ کر وہ کام نہ کرے۔ جھگڑنا تو ویسے بھی اس کی اجازت نہیں ہے، کسی مسلمان کا دوسرے مسلمان سے جھگڑا ہونا اور دوسرے مسلمان سے جھگڑ پڑنا، اس کی ویسے بھی اجازت نہیں، لیکن بالخصوص مسجد کا نام لے کر حدیث پاک کے اندر منع کیا گیا ہے کہ مساجد کے اندر بالخصوص جھگڑا کرنا۔ مساجد کی شان بہت بلند ہے، یہاں صرف اللہ کی عبادت کے لیے بندہ آئے، یہاں اندر کسی کے دل کے اندر بغض، کینہ، کسی کے بارے میں برے خیالات بھی نہیں ہونے چاہیے۔ ظاہر ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں آیا ہوا ہے، مسجد میں آیا ہوا ہے، تو مساجد کو بلند آواز سے بھی بچاؤ اور جھگڑوں سے بھی بچاؤ، یہ بھی حکم دیا۔ اور مسجدوں کے اندر آوازوں کا بلند ہو جانا، حدیث پاک کے اندر حضور علیہ السلام نے اس کو قیامت کی نشانی قرار دیا۔ قیامت کی جب نشانیاں میرے آقا نے بیان فرمائی تو اس میں فرمایا کہ قرب قیامت ایک معاملہ یہ بھی ہوگا کہ لوگ مساجد میں بلند آوازوں سے باتیں کریں گے، یعنی وہ اللہ رسول کا حیا بھول جائیں گے، اللہ کے گھر میں آ کر بلند بلند آواز سے باتیں کریں گے۔ ہمارے بزرگوں کی تو یہ حالت ہوتی تھی کہ جب وہ نماز کی تیاری کرتے تھے، وضو کرتے تھے، تو ان کے رنگ زرد پڑ جاتے، خوف کا یہ عالم ہوتا تھا۔ اب بندہ مسجد میں آ کر شور کرے اور اللہ رسول کا حیا بھول جائے تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت لوگ مساجد میں بلند آواز سے باتیں کریں گے۔ تو اس حدیث پاک کے اندر بھی حضور علیہ السلام نے بلند آواز سے باتیں کرنے سے منع فرمایا ہے کہ مساجد کے اندر بلند آواز سے باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح فرمایا وَإِقَامَةُ حُدُودِكُمْ، اور حد کو مسجد کے اندر قائم نہ کیا جائے، یعنی جو اسلام کا بادشاہ ہے اور حاکم وقت ہے، اگر کسی پر حد قائم کرتا ہے، کسی نے چوری کی ہے اس کے ہاتھ کاٹنے ہیں، کسی نے کوئی جرم کیا اس کو کوڑے لگانے ہیں، تو مسجد کے اندر نہ لگائے جائیں۔ ظاہر ہے اس کے ہاتھ کٹیں گے یا کوڑے لگیں گے یا کسی کو سزا دی جائے گی تو وہ شور کرے گا۔ تو مساجد تو ان چیزوں سے منزہ ہیں، پاکیزہ ہیں، تو اس سے بھی منع کیا گیا کہ اگر حاکم وقت ہے اور کسی پر اس نے حد قائم کرنی ہے تو مسجد سے باہر کرے، مسجد کے اندر کرنے کی اجازت عطا نہیں فرمائی۔ اسی طرح فرمایا وَصَلَّى سُيُوفِكُمْ، تلواریں ننگی کرنا، تلواریں سونت لینا، تلواریں لے کر مسجد میں آنا، ہتھیار لے کر آنا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اب تو تلواریں نہیں ہیں، اب آپ بندوق سمجھ لو، کوئی ہتھیار سمجھ لو، تو ایسا ہتھیار لے کر مسجد میں آنا جس کی وجہ سے لوگوں پر ایک خوف کی ہوا پیدا ہو اور لوگ اطمینان اور سکون کے ساتھ عبادت نہ کر سکیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی کوئی شخص اپنا ہتھیار اگر کسی کے پاس ہے بھی صحیح تو اپنے گھر رکھے۔ مسجد امن کی جگہ ہے، سکون کی جگہ ہے، مسجد میں ہر بندہ، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ کا بندہ بن کے آئے۔ ہر بندہ مسجد میں جب آئے تو اپنی ہتھیار بھی گھر رکھ کر آئے، امن و سکون کے ساتھ آئے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ ہر بندہ اللہ کی عبادت تاکہ امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ کر سکے، اس سے بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تلواریں لے کر آنے سے بھی منع فرمایا۔ اسی طرح فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا عَلَىٰ أَبْوَابِهَا الْمَطَاهِرَ، فرمایا کہ مسجدوں کے دروازے پر وضو خانے بناؤ۔ جس طرح ہمارے مسجدوں کے قریب جیسے ہی بندہ مسجد میں داخل ہو تو آگے طہارت حاصل کرنے کی
وضو کرنے کی ایک جگہ بالخصوص ہونی چاہیے، تاکہ اگر کوئی مسافر ہے، کسی کا گھر قریب نہیں ہے، کسی کو حاجت ہے تو وہ وضو کر سکے، وہ اپنی طہارت حاصل کر سکے، یا کسی کو غسل کی حاجت ہے تو وہ غسل بھی کر سکے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجدوں کے دروازے پر طہارت خانے بناؤ، اور یہ آج سے نہیں ہے، آج الحمدللہ ہر مسجد پر ہوتا ہے وضو کرنے کا اہتمام یا غسل کرنے کا اہتمام۔ ہمارے آقا کے زمانے میں حضور علیہ السلام کے دور مبارک کے اندر مسجد نبوی شریف کے دروازے پر برتن پانی کے بھر کر رکھ دیے جاتے تھے۔ اگر کوئی باہر سے آتا ہے، مسافر آتا ہے اور اس کو وضو کی حاجت ہے تو وہ وہاں سے آسانی سے وضو کر سکتا تھا۔ اسی طرح اس حدیث پاک کے اندر 10واں حکم، یہ سارے حکم ایک ہی حدیث پاک کے اندر موجود ہیں۔ 10واں حکم، آخری حکم، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَجَمِّرُوهَا فِي الْجُمَعِ، جمعہ کے دن مساجد کے اندر خوشبو کی دھونی کی جائے۔ مساجد کے اندر خوشبو کا بالخصوص جمعہ والے دن اہتمام کیا جائے، اس لیے کہ خوشبو جو ہے وہ انسان کی روحانیت کو ایک تقویت دیتی ہے اور اس کا عبادت میں دل لگتا ہے۔ جمعہ والے دن ویسے ہر مسلمان کو الگ سے حکم ہے کہ اپنے کپڑوں پر، اپنے جسم پر خوشبو لگا کر اس کا اہتمام کر کے آئے، لیکن الگ سے مساجد کے اندر بھی خوشبو کا اہتمام ہونا چاہیے، بالخصوص جمعہ والے دن، کیونکہ جمعہ والے دن ایک اجتماع ہوتا ہے اور ہمارے ہاں اکثر لوگوں کو چھٹی بھی ہوتی ہے، تو چونکہ ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے، لوگ آئیں تو مسجد کے اندر ان کا دل لگے، خوشبو ایسی ہونی چاہیے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جَمِّرُوهَا فِي الْجُمَعِ، جمعہ کے دن بالخصوص مساجد کے اندر یہ خوشبو کی ایک دھونی دی جائے تاکہ لوگوں کا مسجد کے اندر دل لگے۔ حضرت جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جمعہ والے دن بالخصوص مساجد کے اندر، اپنی مسجد نبوی شریف کے اندر آپ خوشبو کا اہتمام کیا کرتے تھے، نبی پاک علیہ السلام کے اس حکم اور اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے۔ اسی طرح مساجد کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ایک اور حکم بھی ارشاد فرمایا، سیاستہ میں ہے، فرمایا کہ اعلنوا ھذا النکاح وجعلوها فی المساجد، فرمایا کہ نکاح کا اعلان کرو اور نکاح کو مساجد کے اندر کرو۔ مسجد کے اندر نکاح کرنے کا حکم ہے۔ نکاح ایک پاکیزہ چیز ہے، میرے آقا کی سنت ہے، تو نکاح کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا وَجَعَلُوهَا فِي الْمَسَاجِدِ، نکاح کو مسجد کے اندر ہونا چاہیے اور نکاح کا اعلان ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا وَضْرِبُوا عَلَيْهِ الدُّفُوفِ، نکاح کے موقع پر دف بجانے کی بھی اجازت ہے، اگرچہ اس کی خاص شرائط ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ رات دن ہی ڈھول بجتے رہیں اور گانا اور اس پر جو غلط چیزیں ہیں اور جو میوزک وغیرہ ہے اس کی تو اجازت نہیں ہے، لیکن ہلکا سا ایک دف بجانا نکاح کے موقع پر اس کا باقاعدہ حکم ہے۔ حضور نے فرمایا نکاح مسجد میں ہو، نکاح کا اعلان ہو اور نکاح کے موقع پر دف بجاؤ، یعنی لوگوں کے اندر پتہ چل جائے کہ کس کی شادی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے دو میاں بیوی آپس میں ان کا ایک تعلق بن گیا ہے، اب اس شوہر نے رات کے وقت بھی اپنی بیوی کو لے کر آنا ہے، لے کر جانا ہے۔ اگر کسی کو ہی پتہ نہ ہوگا اور چھپ کر شادی کر لی تو اس کا نقصان ایک یہ ہوگا کہ سارے محلے والے اس کے بارے میں شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، پتہ نہیں کس عورت کو رات کو لے کر آتا ہے اور لے کر جاتا ہے، اس کی بائک کے پیچھے، اس کے موٹر سائیکل کے پیچھے پتہ نہیں کون بیٹھی ہوتی ہے۔ تو اس کی حکمت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب نکاح کرو، جب شادی کرو، اور شادی نکاح کا نام ہی ہے شریعت میں، اور اوپر نیچے کی جو چیزیں یہ ہم نے گھڑی ہوئی ہیں، شادی ہے ہی نکاح، تو نکاح کے موقع پر تھوڑا سا اعلان ہو، تھوڑا سا دف بجانے کی بھی اجازت ہے، اور مسجد کے اندر بالخصوص ہو تاکہ محلے والے، علاقے والے، رشتہ دار، دوست احباب سارے مسجد کے اندر جمع ہو اور سب کو پتہ ہو یہ بندہ شادی شدہ ہے اور اس کے ساتھ جو عورت ہوتی ہے اس کی اپنی بیوی ہے، تاکہ لوگوں کو غلط گمان سے بچایا جائے۔ کسی مسلمان کے بارے میں غلط گمان کرنا یہ بھی تو گناہ ہے نا، تو دوسرے مسلمانوں کو اس کے بارے میں غلط گمان سے بچانے کے لیے حکم ہے کہ نکاح مسجد کے اندر ہو اور نکاح کے موقع پر تھوڑا سا اعلان بھی ہو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ شادی شدہ ہے، اس کے اپنے بیوی، اس کے بچے ہیں، جس کے ساتھ آتا جاتا ہے، یہ اس کے اپنے گھر والے ہیں، یہ معاذ اللہ کوئی غلط بندہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا اعلنوا ھذا النکاح، نکاح کے موقع پر اعلان بھی کرو اور نکاح کو مساجد کے اندر کرو۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا مساجد کے بارے میں کہ من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کا گھر مسجد کو بنایا اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں صرف اللہ کی رضا اس سے حاصل کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے جس نے مسجد بنائی، بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، ایسے بندے کے لیے اللہ جنت میں ایک محل بنائے گا۔ اچھا اب ہم یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے، یہ بھی سوچ میں آتا ہے کہ ایک اکیلا بندہ تو پوری مسجد نہیں بنا سکتا، ظاہر ہے اس زمانے میں تو کروڑوں خرچ ہوتا ہے، پھر ایک مسجد بنے گی، تو اس کا جواب بھی حدیث پاک کے اندر ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من بنا مسجدا للہ کمفحص قطاط او اصغر بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے مسجد بنائی چیل کے گھونسلے جتنی،
चिड़िया के घोंसले के बराबर जिसने मस्जिद बनाई, अल्लाह उसके लिए भी जन्नत के अंदर महल और घर उसको अता फरमाएगा। अब जाहिर है जो मस्जिद बनेगी वो चिड़ियों की तो नहीं होगी, उसने इंसानों, उस मस्जिद के अंदर इंसानों ने बैठना है, इंसानों ने इबादत करनी है। तो मुराद इससे ये नहीं है कि चिड़िया के घोंसले जितनी मस्जिद बना दी जाए, मुराद ये है कि मस्जिद की तामीर के अंदर इतना थोड़ा अगर किसी ने हिस्सा लिया और उसकी नीयत खालिस है कि उससे सिर्फ एक ईंट खरीदी जा सकती है या एक घोंसले के बराबर तामीर की जा सकती है, अगर उसने इतना थोड़ा हिस्सा भी लिया, मस्जिद बनाने की इतनी फजीलत है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिसने इतना थोड़ा मस्जिद की तामीर में, मस्जिद की बनावट में, मस्जिद को बनाने में हिस्सा मिला दिया, अल्लाह उसका भी जन्नत के अंदर एक महल और घर तैयार फरमाएगा। तो पूरी मस्जिद बनाना अपनी इस्तिताअत के मुताबिक बहुत बड़ी फजीलत है, लेकिन जिसकी इस्तिताअत नहीं है वो मस्जिद की आबादकारी में थोड़ा सा हिस्सा भी मिला दे तो अल्लाह उसको भी फजीलत अता फरमाएगा। इसी तरह आखिरी हदीस पाक सुने, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अहब्बुल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा, अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह जो अल्लाह के नज़दीक जो ज़मीन पर सबसे ज़्यादा महबूब जगह है वो मसाजिद हैं। व अबगदुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाक़ुहा, और सबसे जो ज़्यादा नापसंद जगह हैं वो बाज़ार हैं। बाज़ार के अंदर झूठ भी होता है, धोखाबाजी भी होती है, फ्रॉड भी होता है, तरह तरह के काम होते हैं। तो बाज़ार अल्लाह को सबसे ज़्यादा नापसंद जगह है और मस्जिद अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। सबसे ज़्यादा पसंद ज़मीन पर जो जगह है वो मस्जिद है और सबसे ज़्यादा नापसंद ज़मीन पर जो जगह है वो बाज़ार है। तो अब हम सब सोचें कि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी ज़मीन पर मार्केट बने या मस्जिद बने। हर बंदा ये चाहता है जहाँ मेरा प्लाट है वहाँ चलो कोई मार्केट, कोई रोड ही निकल जाए। तो कभी काश के हमारी ये ख्वाहिश भी हो कि जहाँ अल्लाह ने हमें इतनी ज़मीन अता फरमाई है, हमारी ज़मीन पर कोई मस्जिद भी बन जाए, ताकि हमारी ज़मीन अल्लाह को तमाम रुए ज़मीन से सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगहों में से हो जाए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह मस्जिद है और सबसे ज़्यादा नापसंद जो मकाम है वो अल्लाह को बाज़ार हैं। बाज़ार में धोखा, झूठ, फरेब, इस तरह के काम होते हैं। और मसाजिद में ज़ाहिर है जो भी आया है अल्लाह की इबादत कर रहा है, बैठा है तो अल्लाह का जिक्र कर रहा है, फारिग भी बैठा है तो तमीज़ से तो बैठा होगा, जो मस्जिद में बैठा है, अल्लाह के घर में बैठा है। तो अल्लाह का घर जो मसाजिद हैं अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा मकामात हैं।